السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں فخر درانی. آج کے ٹاک شاک میں ہم دو ایشوز پر بات کریں گے, آپ کو نئی معلومات بھی دیں گے, اور دونوں ایشوز پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی ریاست کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. نمبر ون, حکومت کے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات, ان کا ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یہ خطرہ ایکچولی کس کی طرف سے ہے, فائدہ کس کو جا رہا ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پاکستان میں تعینات امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم اپنی مدت یہاں پر مکمل کرنے کے بعد واپس 11 جنوری کو 2025 کو واپس امریکہ جا رہے ہیں. 2 سال کا ان کا یہاں پر ٹینیور کیسا رہا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور وہ جاتے ہوئے کیا لے کے جا رہے ہیں اور کیا لیگیسی وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ان دونوں ایشوز کے اوپر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. فخر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. فخر جی, کل ہم نے کچھ بات کی تھی, میرے خیال میں اپنے ناظرین کو پہلے دکھاتے ہیں ہم نے کل کیا بات کی تھی. میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے, آپ کی کسی سے چلتے ہوئے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا اتفاقاً بھی آپ جو ہے نا ایسے ہی تو پہلے وہ دکھاتے ہیں کہ کل ہم نے کیا بات کی. دکھائیں جی کل ہم نے کیا بات کی. تو میری نا آج اتفاق سے چلتے چلتے کسی سے ملاقات ہو گئی. ظاہر ہے اسلام آباد چھوٹا سا تو شہر ہے, 5 7 10 جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ بیٹھے ملتے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں. بس یہ اتفاق یہ ہے نا کہ ظاہر ہے جب رپورٹر گھوم پھر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں رائٹ مین ایٹ دی رائٹ ٹائم, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں رائٹ ٹائم پہ کسی جگہ پہ تھا, تو وہاں پر کسی سے میری ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا یار کیا چل رہا ہے, انہوں نے کہا خان صاحب تو بڑے گرم ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا خان صاحب تو ابھی تک جو ہے گھر نیچے نہیں رکھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ کل آپ کو پتا ہے خان صاحب نے کیا کہا. میں نے کہا یار مجھے تو یہی پتا ہے جو ہم نے رپورٹ کیا میڈیا پہ جو رپورٹ ہوا ہے. اس نے کہا جی آپ کے بندے نا پورا رپورٹ نہیں کر رہے. اچھا میں نا اس کی بات پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. آئی نو پی ٹی آئی کا بندہ, وہ میرا کہہ لیں آپ پی ٹی آئی کا تھا, کہہ لیں ان مینی ویز, یس. اچھا انہوں نے جو مجھے اپنی کنورسیشن بتائی, انہوں نے کہا جی وہ فلاں فلاں بندے کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ کنورسیشن ہوئی ہے, وہ مل کے آئے ہیں خان صاحب. انہوں نے کہا جی وہ خان صاحب تو کہتے ہیں جی 26 جو نومبر ہے اور 9 مئی دونوں اسٹیبلشمنٹ نے کروائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے وہ نام لیتے ہیں نا, شخصیات کا نام لیتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, مطلب فالس فلیگ آپریشن. وہ فالس فلیگ, وہ اس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بڑی گڈی صورتحال ہے, دوسری طرف خان صاحب اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. خان صاحب ادھر ہی کھڑے ہیں, وہ فائرنگ اسی طرح کر رہے ہیں. ویلکم بیک. تو فخر جی اب آپ بتائیں کہ یہ تو مذاکرات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ خان صاحب جو سخت بیانات دیتے ہیں اس کے اوپر حکومتی ذرائع سے بھی ایک اطلاع آئی ہے کہ مذاکرات ٹوٹ سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی 2 مختلف لیڈرز وہ یہ کہہ رہے ہیں, شوکت یوسف زئی نے بھی یہ کہا ہے اور بھی کسی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا شاہ جی, آپ کو یاد ہوگا اسی میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو مذاکرات کے ذریعے یا جس طرح بھی ڈائلاگ کے ذریعے اگر عمران خان کی رہائی ہوتی ہے نا تو یہ ان کے لیے بڑا دھبا ہوگا, اور یہ این آر او کا ایک ٹیگ ان کے اوپر لگ جائے گا. آج علیمہ خان نے بھی یہی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس طرح کی جو مذاکرات یا اس کے ذریعے این آر او نہیں لینا چاہتے, ہم اپنے کیسز کو فائٹ کر کے ہی باہر آنا چاہتے ہیں. تو ایک بات تو یہ کنفرم ہے کہ یہ عمران خان کو ایک طرف وہ جیل سے باہر بھی آنا چاہتے ہیں, اس لیے مذاکرات کا بھی وہ آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں یا مذاکرات کے ذریعے کسی بھی طور کے اوپر, تو پھر ان کے اوپر یہ ڈیل کا یا این آر او کا جو ایک ٹیگ ہے نا وہ تاحیات ان کے اوپر رہے گا. یہی وجہ ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے اس حوالے سے, وہ فیصلہ شاید وہ نہیں کر پا رہے. یہی ایک طرف وہ مذاکرات بھی, پھر دوسری طرف جو ہے وہ چڑھائی کا بھی وہ شروع انہوں نے وہ پالیسی رکھی ہوئی ہے. اور وہی آپ والی بات جو ہے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے ساتھ جو مل رہے ہیں اس میں ابھی تک جو ذمہ دار ہے وہ اس کو ابھی تک 9 مئی کا ذمہ دار فالس فلیگ آپریشن یعنی آرمی نے خود ہی یہ جو ہے وہ 9 مئی کا کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان خود ہی رکاوٹ ہیں یہ اس مذاکرات کی, یا اس کا جو ہے وہ پھر بینیفیشری کون ہوگا؟ فخر, ایک بات تو بڑی بنیادی ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان پاپولر ہے, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بڑا امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو ہم بات کہتے آئے ہیں کہ بشرا بی بی اور جو گنڈا پورا ہے وہ کئی اور مذاکرات کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے پیچھے مذاکرات کر رہے ہیں, اور ایک مذاکرات سردار یاز صادق کر رہے ہیں. اس سے سب سے بڑا خطرہ کس کو ہوگا؟ نون لیگ سب سے بڑی, آپ نے بتا دی نون لیگ. تو نون لیگ کو سب سے بڑا خطرہ, تو
کون چاہتا ہے کہ مذاکرات نہ ہو؟ obviously نون لیگ نون چاہے لیگ چاہتی گی ہے کہ کہ مذاکرات دکھیں کہ ہو رہے ہیں لیکن ایکچولی ہونا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ایک اور ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. مذاکرات کے لیے جو پی ٹی آئی کی پہلی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ورکرز کو رہا کیا جائے اور باقی جو رہنما ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور دوسرا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ ایک کمیشن بنایا جائے. یہ دو ان کی نہیں یہ تو ڈیمانڈز ہیں نا، یہ تو لکھ کے دینی ہے نا. اس سے پہلے کچھ اور بھی تو تھا نا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا جو ہمارا مینڈیٹ ہے اوریجنل وہ واپس کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم ہے. نہیں وہ تو آپ ڈیمانڈز کے اوپر چلیں گے. میں ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. اچھا اس میں جو مذاکرات کے حوالے سے بالکل یہی تھا نا. اور یہ نہیں ہے، ان کی ملاقات ہو چکی ہے شاہ جی، میں نے کل بھی بتایا ملاقاتیں ان کی 2 ہو چکی ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ملاقات کسی اوپن ایئر میں کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ نگرانی نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ کوئی سن نہ رہا ہو. تو آج اس پہ کوئی شاید میں کسی حکومتی وزیر کا بھی بیان وہ سن رہا تھا کہ یہ کیا کوئی اور نئی سازش بنانا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں نگرانی نہ ہو. وجہ کیا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ان کو اوپنلی اس طرح ملاقات کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ ان کا نہیں مانا جائے گا. فخر میں وہی تو بات کروں، ان کا مطالبہ نمبر 1 کیا تھا؟ یہی ہے، وہ یہ تھا کہ ہماری عمران خان سے آزاد ماحول میں کانفیڈینشیلٹی میں ایک ملاقات کرائی جائے. ملاقات نہیں ہوئی. تمام ٹیم کدھر گئی ہے اکٹھی؟ اس سے نہیں ملاقات ہوئی نا. تو وہ ملاقات کس نے نہیں کروائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کروائی. ٹھیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں کروائی؟ وہ وجہ میں نے کل آپ کو بات بتا دی تھی جو ہم نے ابھی دکھایا. عمران خان کا خان صاحب ابھی تک ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں فوجی لیڈرشپ کے اوپر. وہ اب جو ہماری فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا انٹیلیجنس ہے وہ کیوں ان پہ ٹرسٹ کرے؟ وہ تو ٹرسٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں کہ یہ تو کوئی اور نیا راستہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اپنی وہ کہہ رہے ہیں بگ بردر از واچنگ. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات اگر کوئی ان کے ہوں بھی لیڈروں سے تو وہ اس طرح سے ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں یقینی طور پہ. تو وہ مسئلہ ہے. تو مسئلہ اس میں ذمہ داری کس کس کے اوپر آ گئی؟ اس پہ ایک ذمہ داری حکومت کے اوپر آ گئی، ایک ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ گئی، اور ان دونوں کے اوپر بھی خان صاحب کی اپنی ذمہ داری بھی آ گئی کہ خان صاحب جو ہے اس صورتحال سے نکلنے کی بجائے ڈائریکٹلی ابھی تک وہ اٹیک موڈ میں ہے. اچھا نواز شریف جو ہے نا، نواز شریف صاحب کی ایک بات تھی کہ انہیں پتا تھا کہ کہیں کہاں پہ چپ کر جانا ہے، کہاں پہ بولنا ہے. یہ ایک بندے کو جاننا چاہیے. بالکل. اچھا بندہ ہر وقت بولتا رہے نا تو بندہ انوائٹ کرتا رہتا ہے اور پرابلمز. ایک تو جذبات ہے کہ ٹھیک ہے لوگ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے آپ والی بات ہوگی رائٹ ٹائم پہ جو ہے نا وہ رائٹ بندے کو ملنا رائٹ ٹائم پہ رائٹ بندے کو مل کر رائٹ سوال بھی کر رہا ہے. تو نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ کس وقت کیا بیان دینا ہے، کس ٹائم فوج کو ہٹ کرنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرنا ہے، اور کس ٹائم جو ہے کسی سیاستدان کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ باقی بھی سیاستدانوں میں کتنے بڑے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، زرداری صاحب ہیں، ان کو بھی. لیکن جو عمران خان کی جس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کمزوری ہے، یا جس پہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمزوری ہے کہ اسے وہ نہیں پتا کہ کس بات پہ کیا، کس ٹائم پہ کیا بات. یہی اس بندے کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان سلطان رائی کی طرح کہہ دے کہ فوج کی ایسی کی تیسی. وہ نام لیتا ہے فوجی آرمی چیف کا نام لیتا ہے، وہ ISI چیف کا نام لیتا ہے، وہ وزیر اعظم کو اردلی کہتا ہے، وہ وزیر اعظم کو اردلی کہتے ہیں. وہ لوگ بھی جو ہے نا اس کو، اور خان صاحب کو کیونکہ ہے تو کھلاڑی نا بیسیکلی، تو وہ کھلاڑی کو اچھا لگتا ہے کہ میں جب بالنگ کرنے بھاگتا ہوں تو پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونجتا ہے اور نعرے بازی. تو وہ خان صاحب جو ہے نا اس فریم سے ابھی تک باہر نہیں آ رہے. پالیٹکس انٹائرلی ڈفرینٹ فریم ہے. آلدو ٹھیک ہے آپ نے اپلاز لے لی، تالیاں لے لی، نعرے لے لیے، لیکن نتیجہ کیا آپ اندر ہے؟ نتیجہ تو یہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو اپنی اسٹریٹجی آج نہیں تو کل بدلنی پڑے گی. اور یہ مذاکرات مجھے لگتا ہے کہ خطرہ ان میں ہوگا ٹوٹ جانے کا، لیکن شاید ٹوٹیں گے نہیں، چلتے رہیں گے. یہ چلتے رہیں گے. لیکن اس میں میرے خیال میں اسٹریٹجی شاید چینج ہوتی رہے. اور خان صاحب ایسے اس والے سے بڑے زبردست ہیں. خان صاحب ڈیلی کی بنیاد پہ نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں، ڈیلی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک اسٹریٹجی لے کے آپ 6 مہینے چلے، وہ ڈیلی نئی اسٹریٹجی. وہ شادی اس لیے بھی کہ ٹائم بہت ہوتا ہے جیل میں جو ہے نا، مطلب آپ کے پاس وہ اس طرح ملاقاتیں نہیں، باقی ٹائم گزرتا نہیں، تو وہ پھر بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، نئے منصوبے بھی بنتے ہیں، سب کچھ. وہ شیخ رشید کہتے ہوتے تھے جب وزیر تھے نا، ابھی لاسٹ ٹائم وزیر داخلہ تھے، تو بڑی زبردست بات کہتے ہوتے تھے. کہتے ہیں یار جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا، سال گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا. کہتے ہیں یار
جیسے ہی کرسی سے اترتے ہیں جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ٹائم گزرتا ہی نہیں، کہتے ہیں روزانہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آج بدھ ہے، آج بدھ ہی ہے، ڈیٹ اگر 10 جنوری ہے تو 10-11 چڑھ ہی نہیں رہی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ خان صاحب شاید اس کو چینج کریں، لیکن خان صاحب کی بہت ساری پرابلمز کی وجہ وہ خود بھی ہیں. اچھا میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. امریکہ کے صدر جو ہے جمی کارٹر، وہ ان کی ڈیتھ ہوئی کل، ان کی آخری سروسز تھی. وہ آپ نے تصویر لگائی ہوئی تھی، میں نے دیکھی ہے. اب امریکی ٹی وی چینلز میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تو وہ ساری لائیو دکھا رہے تھے. 1924 کو پیدا ہوئے، 2024 کو پورے 100 سال گزرنے کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ابھی ان کی آخری سروسز ہوئی ہیں. اب اس میں نا انٹرسٹنگ بات کیا تھی کہ وہاں پہ جو نئے منتخب صدر ہیں، ابھی صدر نامزد ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہوئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کس بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ اوباما کے ساتھ. وہ براک اوباما کے ساتھ بیٹھے ہوئے. براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بیک گراؤنڈ یاد رکھیں کہ براک اوباما وہ بندے تھے جب پرائمریز میں ٹرمپ جو ہے کینڈیڈیٹ بن رہے تھے تو براک اوباما نے بطور پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑایا تھا، ہیوملیٹ کیا تھا. اور پھر بعد میں جب الیکشن بھی ہوئے تھے تو ہیلری کلنٹن امیدوار تھیں پہلی دفعہ جب یہ بنے، تو دوسری طرف ٹرمپ تھے. تو براک اوباما نے پھر مذاق کیا تھا کہ یہ نہیں بنے گا، بننا تو اسی نے ہیلری نہیں ہے. بڑی طنز کی تھی، تضحیک میں طنز سے بھی آگے کا لفظ. تو جو ٹرمپ ہے وہ مستقل کس بندے سے کان میں بات کر رہے تھے؟ اوباما سے. اوباما کا ایک اپنا ایک وہ اورا بھی تو ہے. ساتھ وہاں پر کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ آگے بیٹھی تھی کملا ہیرس بیٹھی تھی، بش جونیئر بیٹھے تھے، ان کی وائف بھی تھی، ہیلری کلنٹن بیٹھی ہوئی تھی، اور بل کلنٹن بھی وہاں پر بیٹھے تھے. اور تھوڑی دیر بعد جو بائیڈن بھی وہ آگے ان سے آگے والی نشست پہ بیٹھے ہوئے. اچھا واٹ از دا میسج؟ وہ تھرو آؤٹ بیٹھے رہے. یہ خان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میسج اس میں کیا ہے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے ڈیفرنسز ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اس کے لیے نیشنل کاز ہو یا وہ ہو تو وہ سارے آپ کو نہیں، آپ کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا. اچھا میں نے وہ ٹویٹ کی تو وہ ہمارے وہ دوست ہیں امریکہ میں، شاہد اسلم صاحب، انہوں نے نیچے لکھا، ایک ٹویٹ کیا. میں نے شام کو دیکھا ان کی ٹویٹ، آج دن کو دیکھی. کہتے ہیں نہیں وہ اتنا پھینٹا لگایا ہے، الیکشن چوری کر لیا ہے، تو دیکھیں وہ کیوں بیٹھے ان کے ساتھ. کوئی اس طرح کی بڑی جذباتی سی بات. اب سیکھنے کی بات دیکھیں، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں بعض کا ہم وہ اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ زیادہ ری ٹویٹ ہو جائے. بات ٹھیک بھی ہوگی اس میں کوئی. تو میرا پوائنٹ یہ تھا، شاید کو میں نے لکھا، میں نے کہا یار شاید میں نے ابھی آپ کی ٹویٹ دیکھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ پھینٹا کس نے لگایا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں یہ جرت ہے کہ وہ پھینٹا لگائے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے نا. اچھا آج پھینٹا لگا خان صاحب کو، الیکشن چوری ہوا، بالکل چوری ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، ظلم ہوا. 2018 میں کس کا الیکشن چوری ہوا تھا؟ اسی اسٹیبلشمنٹ نے چوری کیا تھا. اور چوری کس کیا تھا نون لیگ کا کیا تھا. پھینٹا کون لگا رہا تھا اس وقت؟ کیا عمران خان لگا رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی نا اس وقت. وہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا جو جل ہے وہ زیادہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تھی، عمران خان نہیں تھا. خان صاحب ابھی خود کہتے ہیں. اب اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جو پھینٹا کھاتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، جو پھینٹا لگانے والا وہ ایک ہی ہے. تو اب پھینٹا کھانے والے کوئی سمجھ لیں، وہی مل بیٹھے اور چیزیں اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں، اور ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو پیچھے کریں، وہ پیچھے جائے، آپ آگے آئیں. تو یہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سبق ہے جو ہم سیکھتے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں اور بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی نیت کوئی خراب ہے. نو، جذبات میں نہیں. آپ نے جب اس طرح اپنا اقتدار واپس لینا ہے نا سویلین ہم لوگوں نے، تو ہمیں بڑی حکمت سے آگے بڑھنا ہوگا. آپ دیکھیں بے نظیر حکمت سے آگے آئی، پھر مشرف جو ہے وہ اقتدار میں آگے نواز شریف کے دور میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا 2006 میں، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ڈاکومنٹ تھا. بعد میں آل پارٹیز کانفرنس جس میں عمران خان صاحب خود شریک تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن کیا. تو جب آپ ملتے ہیں آپس میں تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. پھر لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تو چور تو پھر ٹھیک ہے، اسی طرح تلخی اتنی بھی نہ بڑھائیں کہ کل کو سامنا ہو تو پھر بندہ شرم سے سر جھکائے کہ یار سیاست کریں. لیکن آپ ذاتی اٹیک کریں گے تو ادھر سے بھی ذاتی اٹیک کریں گے. ایسا راستہ بنائیں کہ آپ آگے نکل جائیں. دیکھیں مسئلہ یہاں پر ذاتیات کہہ کہ جی میں نے اقتدار میں آنا ہے،
وہ تو چور ہے, ڈاکو ہے, فلاں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہے. تو یہ تو اس سے آگے نہیں بات. شاہ جی ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے نا, وہ اب جو ان کا ایک کلٹ بن چکا ہے یا جو فالوئنگ ہے, وہ اس چیز کو اتنا اس قدر پسند کرتے ہیں کہ یہ اب عمران خان کے لیے خود ممکن نہیں ہے کہ وہ اس پوائنٹ سے واپس کہیں یہ ریکنسیلیشن یا جو باقی اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں اس طرح کی وہ جو سیاسی سٹائل ہے وہ اپنائیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک سوشل میڈیا اور جو ایک اپنی فالوئنگ ہے وہ اس کے ہاتھوں اتنا اس قدر ٹریپ ہو چکے ہیں کہ یہ شاید بیک ٹریک اپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو الٹیمیٹلی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہی سٹائل اپناتے ہوئے, چاہے وہ پھر ان کی جو بھی فخر, میرا یہ خیال ہے کہ بڑا جو لیڈر ہوتا ہے نا اسے بڑا فیصلہ لینا پڑتا ہے, اسے بولڈ فیصلہ لینا پڑتا ہے. دیکھیں منموہن سنگھ یا ایون واجپئی بڑا لیڈر تھا نا, تو بڑے لیڈر نے بڑا فیصلہ کیا کیا کہ اس لیڈر سے جنرل مشرف سے ہاتھ ملا لیا جس نے کارگل کیا تھا, بڑا فیصلہ تھا, اور اس نے کہا کہ ہماری جنتا جو ہے وہ لوگ بڑا فیصلہ کیا نا. اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان کی بات, عمران خان کوئی بھی فیصلہ لیں گے نا ان میں تھوڑا سا ممکن ہے کوئی ڈیمیج ہو, لیکن براڈلی لوگ عمران خان کی بات مان لیں گے, لیکن بات سینس کی تو کرنی چاہیے نا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھا کہ عمران خان میں کیپیسٹی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ درست فیصلہ لے. کیپیسٹی میں سمجھتا ہوں پوری ہے. خیر یہ تو چلتی رہتی ہے. اچھا یہ بتائیں, امریکی جو سفیر ہیں وہ جا رہے ہیں واپس, اپنا جو ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کر کے, اس کے بعد نئی جو ٹرمپ کی انتظامیہ آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جو ان کے بیانات آ رہے ہیں, یا جس حوالے سے ان کی ایکٹیو ایک وہ ٹرمپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, پینما کینال انہوں نے دھمکی دے دیا ہے وہ واپس لیں گے, گرین لینڈ کو وہ ڈنمارک سے وہ لینے کا وہ کر دیا. تو پاکستان کے حوالے سے یہ جو اب سفیر جا رہے ہیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا, اور جو نئی کوئی آئیں گے جو انتظامیہ ہوگی اس کے حوالے سے امریکہ کی کیا وہ ہوگی. فخر, پاکستان میں امریکی سفیر, امریکی جو فارن سروس ہے اس میں جو اہم ترین اسٹیشنز ہیں ان میں پاکستان اہم اسٹیشن ہے. تو اس لیے پاکستان میں امریکی سفیر بڑا اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ 2-3 اس کی بڑی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے پڑوس میں افغانستان ہے جو کہ امریکہ کے لیے چیلنج رہا ہے, آج کل نہیں ہے. دوسرا پاکستان کے پڑوس میں چائنا ہے, ایران ہے, میں آتا ہوں اس کے. دوسرا پاکستان کے پڑوس میں ایران ہے. آپ دیکھیے امریکہ نے پوری کوشش کی کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کی امن کروا دیا جائے مسلم ورلڈ سے. سعودی عرب کے ساتھ سارا پیچ اپ ہو گیا تھا, سعودی عرب نے بھی اس میں بڑا کام کیا, MBS محمد بن سلمان نے بڑا کام کیا. تو ایران کی سپورٹ سے حزب اللہ نے 7 اکتوبر کر دیا, وہ جو سارا پیس پروسیس تھا وہ ختم ہو گیا. حماس نے ظاہر ایران سپورٹ کر رہے تھے نا. تو اب ایران ایک بڑا اہم ایکٹر ہے اس سارے معاملے میں, تو وہ بھی پاکستان کے پڑوس میں. امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کیونکہ وہ امریکہ کہتا ہے کہ امریکہ کا جو ایجنڈا مڈل ایسٹ کا ظاہر ہے وہ پرو اسرائیل ہے, وہ پورا نہیں ہو رہا. اب تیسری اور چوتھی بات بھی بڑی اہم ہے. تیسرے نمبر پہ انڈیا. امریکہ کا جو نیا الائے ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ ہے, اور پاکستان کی ایک ہسٹورک انومس وہ جسے کہتے ہیں ایک تاریخ ہے. اب آخری بات کرتے ہیں جو سب سے اہم ہے, وہ ہے چین, جو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چین کے ساتھ امریکہ کی دشمنی ہو گئی ہوئی ہے. اکنامک جو وار ہے ان کے ساتھ چل رہی ہے. نہیں, انہوں تو امریکہ نے تو اعلان کیا نا کہ ہمارا رائول جو ہے جدید دنیا میں وہ چین ہے, اور ہمارا اتحادی جو ہے وہ انڈیا ہے. یہ تو اعلان کردہ پالیسی گولز ہیں, آلدو کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ چینج کریں گے. تو اس اعتبار سے پاکستان بڑا اہم ہے, اور پاکستان کے افیئرز سارے جو چلاتا ہے یا اوورسی کرتا ہے وہ ان کا ڈپلومیٹ عام طور پہ کرتا ہے. ڈونلڈ بلوم تھے, مئی 2022 میں یہ تعینات ہوئے. ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. تنیزیا میں رہے ہیں, یہ لیبیا میں رہے ہیں, اور جیروشلم میں رہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسرائیل میں بھی رہے. تو ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب یہ مئی میں 2022 میں آئے تو دن آپ ذرا سوچ کریں کہ عمران خان صاحب مارچ اپریل میں سائفر جو ہے وہ اناؤنس کر چکے ہوئے تھے. پاکستان میں ایک عرصہ تک امریکہ کا سفیر نہیں لگا ہوا تھا, تو امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فوری اپنا سفیر وہاں پر بھیجا, ٹھیک ہے. مئی میں آئے, اپریل میں یہ فارغ ہو گئے تھے. آتے ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ جو ڈونلڈ بلوم ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مختلف جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں شروع کی, لیکن بڑے ڈسکریٹ انداز سے. یعنی کہ انہوں نے کام بھی اپنا کیا, نظر بھی نہیں آئے.
कैरियर डिप्लोमेट कैरियर डिप्लोमेट के तौर पे। अच्छा, और बड़े मोहतात भी होते हैं ना कि मीनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म बहुत अरूज पे हो गया हुआ था, तो ये सारी चीजें हुई। इन्होंने ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ा काम किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? जो मैं समझता हूँ कि इनकी लेगेसी में जो चीज याद रखी जाएगी, मेरा ये ख्याल है कि वो जो पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी थी ना, वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। एक पॉलिटिकल चेंज जरूर आई कि जब ये आए थे तो एंटी अमेरिकनिज्म अरूज के ऊपर था पीटीआई की वजह से, तो जब वो गए हैं तो एंटी अमेरिकनिज्म अरूज पे नहीं है। क्यों? क्योंकि पीटीआई कह रही है कि जी हमें तो आप ही इंसाफ लेकर दें, यानी कि अब वो डोनाल्ड ब्लूम जो है वो अब अमेरिका हीरो है, अब अमेरिका हीरो है। तो लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात में एक बड़ा चैलेंज रहा, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगी, अमेरिका में कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर की, जो जिसमें ज़ाहिर है डोनाल्ड ब्लूम का कोई रोल नहीं है, वो तो एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान की जो सरकार है उसके साथ वो चलाने की एम्बेसडर कोशिश करता है। तो एक अच्छा दौर था, मेरे हाल में यही है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात देनी है तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए।